رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت رسالت کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حج کے دن جب شروع ہوئے تو لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور بلند آواز میں فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لوگوں نے آپ کی آواز سنی اور سب کی خواہش تھی کہ وہ آپ کو دیکھیں۔ آپ صفا کی پہاڑی سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں بھی یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے آپ کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پہ مارا، جس سے آپ کی پیشانی سے خون آیا اور آپ کا چہرہ مبارک خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد مشرکین نے بھی آپ پر پتھر مارے۔ آپ اس پہاڑی سے اترے اور ایک دوسری پہاڑی کے ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گئے۔ مشرکین نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر آپ ان کو نہ ملے۔ ناکام ہو کر وہ واپس آئے۔ ایک شخص نے حضرت علی کو اس بات کی اطلاع دی کہ میرے خیال سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی بہت دکھی ہوئے۔ حضرت علی حضرت بی بی خدیجہ سلام علیہا کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے ہیں۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلے، ہو سکتا ہے ہمیں ان کا پتہ ملے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑی کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ آگے بڑھے اور روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ کہاں ہیں؟ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دے۔ اسی وقت جبریل امین آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ بولے تو ہم اس قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ان کا نام و نشان بھی دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب یا انتقام کا حامی نہیں، بس اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضرت خدیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دے، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دے۔ آپ نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی کو آواز مبارک دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیشانی مبارک پہ پٹی باندھی اور آپ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ آپ اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پتھر مارنا شروع کیا۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ سلام علیہا آپ کی دفاع کر رہے تھے۔ جب مشرکین نے پتھر مارنے میں تھوڑا وقفہ لیا تو حضرت خدیجہ گھر سے باہر نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، اے قریش والو، کیا تم لوگوں سے حیا چلی جا چکی ہے؟ آپ اپنے قبیلے کی معزز خاتون کے گھر کو پتھر مار رہے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع تو نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت اور بدنامی نہ لو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ سلام علیہا کی گفتگو سنی تو ان کے سر شرم سے جھک گئے اور شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز اس طرح کے واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ ہمارے نبی پر لاکھوں سلام کہ جنہوں نے لوگوں کو ذلت اور گمراہی سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیفیں اٹھائی۔